اس میں تو وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جناب کو یہ حادثاتی طور پہ ہو گئی ہے. کیا وہ آج کے حالات کو محترمہ بے نظیر کی شہادت کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کے اتنے تضاد ہیں اور اتنی زیادہ منافقانہ سی باتیں ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ یار یہ واقعی ہمارے لیڈر ہیں، یہ کیا چیز ہے یہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ مخلص نہیں ہیں، ہیلے بہانے لولے لنگڑے بہانے ڈھونڈ کے انہوں نے ہمیں اس حال تک یہاں تک پہنچا دیا. تو پھر ان سٹیٹمنٹس کی اب بھی اگر ان کو ہوش آ جائے عقل آ کیا جائے. حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے جنرل صاحب؟ دیکھیں مذاکرات میں جیسے شاہ محمود نے کہا اگر تو ان میں خلوص ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ جولائی والی تاریخ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا وہ سراج الحق صاحب نے تجویز کی تھی. لہذا اس پہ چلے جائیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ جی نہ وہ ہوئی پی ٹی آئی کی تاریخ نہ حکومت کی، اور ایک درمیانہ رستہ سے سراج الحق صاحب نے سجیسٹ کیا تھا. لیکن اگر خلوص نہ ہوا، گورنمنٹ ہیں ان کے حوالے سے کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریٹر وغیرہ مقرر کریں، کیونکہ آئینی طور پہ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. آئین میں تو کوئی ایسی چیز نہیں دی ہوئی کہ یہ اس کو کور مل جائے گا. حقیقتاً اگر کوئی کل کو چیلنج کرے ان کے آرڈرز، یا کل لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرنا، تو وہ کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتا وہاں پہ، کیونکہ وہ غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت بیٹھی ہوئی ہے ابھی. تو اس وجہ سے اس کا حل جلدی نکالنا چاہیے. تو ابھی تو جتنا کچھ چل رہا ہے یہ دھونس دھمکی سے چل رہا ہے کہ عدالتوں کو دھمکا رہے ہیں، دھونس دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی آئین ہم سمجھتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ آئین ہے، باقی آپ غلط. حالانکہ 90 دن کے الیکشن والی ایک آئینی حقیقت کون جھٹلا سکتا ہے؟ باقی ساری چیزیں تو اس کے بعد ہیں. لیکن وہی مشکل ہے کہ حکومت کے پاس سارے وسائل، آپ سپریم کورٹ آرڈر دے، امپلیمنٹیشن جن لوگوں سے کرانی ہے وہ ان کے ساتھ، نتیجہ یہ کہ یہ ہر طرح کی غیر آئینی حرکت کرنے میں لگے ہوئے کرتے جا رہے ہیں. تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک متفقہ حل تلاش کر لیں. جو بات چیتیں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں دونوں کے لیے بہتر ہوگا، دونوں سائڈ جو ہیں وہ اس سے ان کو عافیت ملے گی اس میں. رائٹ. سو سجیسٹڈ حل یہ ہو سکتا ہے کہ جولائی یا اگست کی کوئی ڈیٹ ہو. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے، جیسا کہ ہم نے کہا، کہ 180 اراکین کی حمایت حاصل کر کے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا. کس طریقے سے 180 کے فگر پہ پہنچے اس پہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو 180 اراکین کی حمایت حاصل ہوئی. مسلم لیگ نون کے 85 اراکین اور پیپلز پارٹی کے 58 ارکان نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیا. مفتی عبدالشکور کی وفات کے باعث ایم ایم اے کے 13 ارکان نے اعتماد کا ووٹ دیا. ایم کیو ایم پاکستان کے 7 لوگ تھے. بلوچستان عوامی پارٹی کے 4 اور بی این پی کے 4 ارکان نے اعتماد کا ووٹ دیا. کاف لیگ کے 3، اے این پی اور جمہوری وطن پارٹی کے 1 رکن نے اعتماد کا ووٹ دیا. 4 آزاد اراکین قومی اسمبلی نے بھی وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیا. جماعت اسلامی، جی ڈی اے اور تحریک انصاف کے منحرف اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد ایک بڑا دھواندار خطاب کیا، بلکہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ابھی تک جو انہوں نے خطاب کیے ہیں ایز پرائم منسٹر، کہیں بھی وہ اتنے انرجیٹک، اتنے اگریسو آلموسٹ نظر نہیں آئے. عامر ضیاء صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو زیادہ مضبوط سمجھ رہے ہیں آج کے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد؟ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات جب آپ اپنے آپ کو مضبوط پوز کرتے ہیں تو اندر سے آپ کو دھڑکا ہوتا ہے کہ آپ بہت کمزور ہیں. ہمیں سیاست میں کہا یہ جاتا ہے، مجھے وہ ماؤ زے تونگ کا قول یاد آ رہا ہے کہ وین یو آر ویک ہے نا تو ٹرائی ٹو گیو این امپریشن آف اسٹرینتھ، اینڈ وین یو آر اسٹرانگ تو دین یو ہیو ٹو اسٹے نارمل، ہے نا. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو ان کا وہ تھا جو آپ کو نظر آیا کہ وہ بڑا دھواں دھار تقریر کر رہے ہیں. بات یہ کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس وقت ایک ادھوری نامکمل قومی اسمبلی ہے، اور اس قومی اسمبلی کے حوالے سے لوگوں میں، عام پاکستانیوں میں بہت بڑی تعداد ہے ان پاکستانیوں کی جس کو جائز ہونے میں اس کے شک و شبہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے آپ نے مطلب اعتماد کا ووٹ لے لیا. تو یہ جو 180 اراکین نے اعتماد کیا، کس چیز پہ ان کے اعتماد کیا؟ کہ معیشت کا انہوں نے بھٹا بٹھا دیا، یہ اعتماد تھا. اس بات پہ ہے کہ جناب آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے توہین کی، آپ نے اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اس لیے آپ کے اوپر اعتماد کیا گیا ہے. آپ جو ہے مطلب ایک پور گورننس کی جیتی جاگتی مثال ہے. آپ نے سمجھی کو وزیر خزانہ بنایا جس نے پوری معیشت کو جو ہے ہماری وہ کر دیا. تو جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اعتماد کس چیز پہ ان کی کریں، کہ ان کی سیاست ایسی ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن ایسی ہے. ہماری یہاں فریب کچھ فکری مغالطے ہیں. اس میں ایک بڑا مغالطہ یہ جو ابھی آپ اسپیکر کی کوٹ سنا رہی تھی ہمیں کہ جی سیاسی مسئلہ ہے. بات یہ کہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، انتخابات کا نہ ہونا آئینی مسئلہ ہے. ہمارا آئین 2 جگہ پہ کہتا ہے، 224
2 पे कहता है कि जी नॉट लेटर देन 90 डेज, और फिर उसी बात को रीअसर्ट करता है 105(3) में कि जनाब अगर गवर्नर असेंबली तोड़ दें तो फिर जो है इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। और उसमें उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि एक दिन में इंतखाबात आइन में कहीं पर भी नहीं है कि ना हो। तो ये जो एक इन्होंने फिक्री मुगालता फैलाया कि जी सियासी मसला है, अगर सियासी मसला है तो भाई, तो अगर फर्ज करें कि पार्लियामेंट और हुकूमत गैर आईनी काम कर रही है तो कौन उसको अकाउंटेबल करेगा? जाहिर है अदालत ही करेगी ना। तो आपने इस वक्त किया ये है कि आप आइन को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, आप अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आप ऑर्वेलियन डबल टॉक डबल थिंक कर रहे हैं। यानी कि आपके नजदीक जब आप कहते हैं आइन तो उसका मतलब होता है आइन शिकनी, जब आप कानून कहते हैं तो उसका मतलब होता है कानून शिकनी। तो ये इस हुकूमत का वतीरा है जिसकी वजह से पाकिस्तान एक ऐसे बुरान में मुब्तला हो गया जिसकी आपको तारीख में मिसाल नहीं मिलती। 71 का बुरान बहुत खतरनाक था, उसके बाद आज का बुरान है। तो उसके अंदर अगर ये हल नहीं होता और बात जी हल नहीं होता तो क्योंकि अब ये लास्ट चांस ही लग रहा है बातचीत के हवाले से। जरा प्राइम मिनिस्टर को देखिएगा। बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी जो हो रही है। आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है और ये फैसला उनके लिए है जिन्होंने उस 3 मेंबर बेंच ने, और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। तो आज इस पार्लियामान ने मुझे जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया है, इसकी पादाश में जनाब स्पीकर, मुझे वो अगर घर भिजवाते हैं तो खुदा की कसम 1000 बार जाने को तैयार हूं, मगर मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा। शोएब शाहीन साहब, एक तो लीगली जो बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, योर कमेंट ऑन दैट, और जो हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखा कि रेस्ट्रेंट है और मुज़ाकरात को फुल टाइम देने की एक पेशरफ नजर आ रही है, इसका क्या पॉजिटिव नतीजा निकल सकता है? देखिए फरिया, पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं, आइन सुप्रीम है, आइन के ताबे हैं पार्लियामान, आइन के ताबे है सुप्रीम कोर्ट, आइन के ताबे है एग्जेक्टिव।